4000 سال قبل پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اترا تھا جو صرف 3 نفوس پر مشتمل تھا، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک اس بچے کی والدہ۔ اللہ سے مانگ کر فرزند لیا، لیکن بچہ جوں ہی اس بزم گیتی میں قدم رکھتا ہے، حکم ہوتا ہے اس کو ایسی وادی میں لے جاؤ جہاں کوئی سبزہ نہ ہو، جہاں کوئی سایہ نہ ہو، جہاں شجر سایہ دار، شجر پھلدار نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قافلے کو لے کر یہاں پہنچے۔ رات گزری، صبح کی سفیدی طلوع ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں یہاں اپنی ذریت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی آبادی میں جہاں سبزہ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ان کی حفاظت فرمانا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ نماز قائم کریں اور دلوں کے رخ ان کی سمت پھیر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے تو پاک باز خاتون نے اپنے شوہر نامدار کا دامن تھام لیا اور پوچھا، اس تنہائی اور غربت میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ 99 سال کی عمر میں فرزند ملا اور اب اس کو اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے کس کے سپرد کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پاک باز خاتون نے کہا، اگر تم ہمیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہے ہو تو خیر سے جاؤ، وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حرم کی یہ داستان ان 3 نفوس سے شروع ہوتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کا سفر کرتی ہے۔ 7 چکروں کے بعد بیٹے کی طرف سے بیتابانہ دوڑتی ہیں تو کہتی ہیں کہ بیٹے کے پاؤں پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اور اپنی زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر واپس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بچے کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز میرے رستے میں قربان کرو۔ آپ اللہ کے رستے میں اونٹ ذبح کرتے ہیں، لیکن مسلسل خواب آ رہا ہے۔ سمجھ گئے کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب شے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ 13 سال کے بعد اس وادی کی طرف چلے جہاں اس بچے کو اپنی زوجہ کو چھوڑا تھا۔ آ کے اپنی زوجہ سے کہا، جلدی سے بچے کو تیار کرو، میں اسے کسی دوست کی دعوت پہ لے جا رہا ہوں۔ بیرون ملک گیا ہو بندہ اور سالوں کے بعد جب پلٹتا ہے تو کئی قسم و انواع کے کھلونے اپنی اولاد کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن قدرت کی رنگینیاں دیکھیے، اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں پر جو امتحان پڑھتے ہیں ان کے انداز دیکھیے۔ کہا، تم جاؤ تو چھری لے جاؤ، رسی لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے، ساتھ لیا۔ شیطان نے سمجھا شاید اس خاندان کو ورگلانے اور رائے حق سے ہٹانے کا اس سے بہتر موقع مجھے نہ ملے۔ ممتا کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا۔ کہنے لگا، جانتے ہو بیٹا کہاں گیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، اس کے والد دوست کی دعوت کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، نہیں، وہ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بولی، کوئی کرنے والی بات کرو، بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ اور پھر بیٹا وہ جس کو مانگ مانگ کے لیا ہو، زندگی کی کمائی 99 سال جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے سحری کے وقت پکارتے رہے، میرے مالک میرے گھر میں بھی اجالا کر دے، مجھے بھی فرزند دے دے، تو کیا آج وہ اس فرزند کی گردن پہ وہ چھری پھیر دیں گے؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا، اس نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر اسے جو حکم ملا ہے وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کے ایسا کرنے پہ آمادہ ہوا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، ظالم، تو کہیں شیطان تو نہیں؟ کاش آج میری گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے۔ شیطان سمجھ گیا کہ یہاں تو وار نہیں چلا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، رب کو راضی کرنے کے اور طریقے بھی تو ہیں، کیا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کے ہی رب راضی ہوتا ہے؟
ایک خواب کو تم فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہے ہو، خواب خواب ہی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، اس کی طرف 3 دفعہ مارا، کہا پیچھے ہٹ جا میرے اور میرے رب کے راستے میں نہ آ، میرے پاس صرف ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو رائے خدا میں قربان کر دیتا۔ اب منا کی وادی میں باپ اور بیٹا پہنچے۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کو منا کی وادی میں پہنچ کے آگاہ کیا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو اپنی رائے بتا، تیری رائے کیا ہے اس معاملے میں؟ یہ آسان بات نہیں۔ میں اور آپ بھی اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل رکھتے ہیں، اپنے آنگن میں اولاد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھ کر قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ ان کے لیے معمولی سے دکھ ہمارے دل کو غمزدہ کر دیتے ہیں۔ منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹا میں نے دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو ہی بتا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتا، جواب نہ دیتا تو یہ بھی بڑی بات سی۔ بیٹا سر تسلیم خم کر دیتا، دبی سی آواز میں کہتا، اچھا جو تمہاری مرضی۔ تو یہ بھی امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل ہی تھی۔ بیٹا بخوشی کہتا، ہاں ابو جی، جو حکم ملا ہے مجھے ذبح کر دیجئے۔ تو یہ بھی پورا ادب تھا اور حکم کی پوری تعمیل تھی۔ لیکن بیٹے کا جواب سنیے اور بیٹے کا انداز تو دیکھیے۔ جب باپ نے کہا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرے باپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ سوال ذبح کا تھا تو اس کا جواب ذبح سے دے دیا جاتا تو سوال کا مکمل جواب تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اے میرے باپ آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں مجھے ذبح کرو، بلکہ قرآن کھولیے، جواب کتنا عالی النصب، الفاظ کی ترتیب کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی کیسی صدا سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ کہا کالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے میرے باپ ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کرو، فقط ذبح ہی نہیں، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا چاہو تو اسماعیل حاضر ہے، مجھے آگ میں جلانا چاہو اسماعیل حاضر ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے باپ جو کرنا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس کو یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا جو کرنا ہے کرو، مجھے آپ اس کے لیے بالکل تیار پائیں گے، جو بھی حکم ہے اس کی تعمیل کرو۔ اب منا کی وادی ہے، پہاڑوں کا دامن ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے باپ مجھے رسیوں سے جگڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو شدت درد سے تڑپنے لگوں اور آپ کو اللہ کا حکم تعمیل کرنے میں، اس کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، اور میرے باپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خوبصورت چہرہ ذبح کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ محبت آپ کے سینے کے اندر اس طرح جوش مارے کہ آپ کی چھری رک جائے۔ باپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، بیٹے کو رسیوں سے جگڑ لیا، پھر بیٹا کہنے لگا ابو جی میری رسیاں کھول دو۔ کہا بیٹا کیا ہوا، ارادہ تو نہیں بدلا؟ کہا نہیں، میرے باپ کل مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا۔ باپ نے باندھ کے ذبح کیا، میری رسیاں کھول دو، نہیں تڑپوں گا۔ اب قرآن کھولیے، ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہ راضی ہونا کوئی آسان کام نہیں، کوہ ہمالیہ کا کلیجہ بھی ہوتا تو پھٹ جاتا۔ منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ وہ بیٹا جس کو مانگ کر لیا تھا، آج اس فرزند کو باپ نے لٹایا ہوا ہے،
اس کی چھاتی پہ اپنا گھٹنا رکھا ہوا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، فلاں کوٹھی خرید لیں، فلاں ماڈل کی گاڑی خرید لیں، نہیں باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ مفسرین نے اس پہ دو قول بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ پیشانی کے بل لٹایا، اوپر سے ذبح کرنا چاہتے تھے گردن کے پیچھے سے تاکہ بیٹے کا چہرہ سامنے نہ ہو، یہ ہے پیشانی کے بل لٹانے کا ایک انداز۔ دوسرا انداز مفسرین فرماتے ہیں جس طرح آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کر پیچھے زمین پر لگاتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن ہو جائیں، گردن کھل جائے، ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نونہال کی ریشم جیسی گردن کو خم دے کر پیچھے پتھر کے ساتھ لگایا، اور جب وہ گردن تن گئی تو اس کو کہتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ہاتھ میں چھری ہے، حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو دھرتی کا کلیجہ بھی کانپنے لگا، روحوں کی چیخیں نکلنے لگیں، عرش معلیٰ تھرانے لگا، فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا بھی تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دنگا مستی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو میرے حکم پر کس طرح ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوڑ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، منا کی وادی، پتھر کی اوڑ، حضرت خلیل کے ہاتھ میں چھری، ریشم سے نازک گلے کے اوپر چھری رکھی، بیٹا بھی وہ جس کو مانگ کر لیا تھا، اتنا حسین بیٹا جس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جب پیشانی کے بل لٹایا، حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پر رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ جلدی سے پاس پڑے ایک پتھر پر چھری کو مارا، اور اسے چھری نے حضرت خلیل نے پاس پڑے ایک پتھر پر چھری کو مارا۔ اے چھری کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری کیا کہتی ہے، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، کہا کہ خلیل مجھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اور جلیل مجھے منع فرما رہا ہے کہ خبردار اگر کاٹا تو، اگر ایک بال بھی کاٹا تو۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا تھا، کہا آگ کا کام بھی تو کاٹنا تھا، جس رب نے آگ کو جلانے سے روک دیا آج اسی رب نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھیں کہ چلو جان چھوٹ گئی، راستہ مل گیا۔ کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی۔ اللہ نے چھری کو روک دیا، پھر استغفار پڑھی، معافی مانگی، پھر چھری کو تیز کیا، حل کے اوپر رکھی، اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر انڈیل دیا، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور جبریل امین بھی کھڑے ہیں، تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ جبریل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی گمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بیٹا بچ گیا، اس کی جگہ پہ فدیہ دمبا دے دیا گیا تو دل راضی ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہا ابراہیم تو نے تو واقعہ ہی خواب پورا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ، یہ وہ حالیہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں اس حال میں جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا، دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، جبریل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی تاکہ مزید ایذان و یقین پیدا ہو جائے، مزید یقین کی کیفیتیں پیدا ہو جائیں، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت پہ روح فدا ہو، سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا کی، لیکن اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر اس وقت کا حال نہ پوچھو جب ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے حد ہی کر دی، تو نے واقعہ ہی خواب پورا کر دکھایا، اور آگے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر میری سلامتیاں نازل ہوں۔ یہ حرم کا قافلہ تھا جس کا آغاز قربانی سے ہوا،
اللہ اکبر۔ نسل اسماعیل علیہ السلام کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سلسلہ وار یہ نور حضرت عدنان کی پشت میں پہنچا، وہاں سے منتقل ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب کی پشت میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور وہ جوان ہوں تو میں ایک بیٹا تیری رستے میں قربان کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے چھوٹے فرزند تھے ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، کہا میں نے کعبہ کے رب سے یہ وعدہ کیا ہے اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حرم کی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے۔ کہا رائے بتاؤ؟ 10 کے 10 بیٹوں نے گردن خم کر دی۔ کہا ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کہا جس کو چاہو۔ کہا نہیں میں قرعہ ڈالتا ہوں۔ جب قرعہ ڈالا حضرت عبداللہ کے نام قرعہ نکل آیا، فرشتے پھر دم بخود ہو گئے، مالک تو نے ان کی پشت میں امانت رکھی ہے، آج اس کو بھی ذبح کیا جائے گا۔ کائنات میں پھر سے کہرام مچنے لگا۔ حضرت عبد المطلب آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی۔ سارے سردار امڑ آئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ کہا عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کعبے کے رب سے یہ منت مانی تھی اور اللہ نے وہ منت پوری کر دی۔ میں نے جب قرعہ نکالا میرے اس فرزند کے نام قرعہ نکل آیا، میں تو اس منت کو ہر صورت میں پورا کروں گا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، منت سماجد کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب ہر صورت میں اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کہا اعجاز کے رافع کے پاس چلتے ہیں، اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ لکھا ہے کہ حجر کی کہنا کے پاس جاتے ہیں۔ باختلاف روایات وہ حجاز کی عرافہ کے پاس پہنچے، جب اس کا پتہ کیا تو وہ خیبر میں تھی۔ اس کے پاس سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے سردار نے اس طرح منت مانی تھی، اب وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تم اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ کل آنا، میرا تابع آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گی، جو مجھے کہے گا وہ میں تمہیں بتا دوں گی۔ اگلے دن یہ سردار پھر اس کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا میرا تابع آیا تھا، پہلے تم یہ بتاؤ تمہارے یہاں کسی شخص کی دیت کتنی ہے؟ جو شخص مقتول ہو اس کی دیت قاتل کتنی دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ کہا پھر ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ کے نام کا قرعہ رکھو۔ 10 اونٹوں کی طرف قرعہ نکل آیا تو 10 اونٹ ذبح کر دینا، اگر عبداللہ کے نام کی طرف قرعہ نکل آیا تو پھر دوبارہ 10 اونٹ ادھر اور رکھ دینا، یعنی 20 کر دینا۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جانا۔ جب قرعہ عبداللہ کے نام سے ہٹ کر اونٹوں کے نام نکلا تو پھر اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ میرے تابع نے یہی حل بتایا ہے۔ سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، آئے ساری بات سنائی۔ 10 اونٹ ایک سمت رکھے، حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ ایک سمت رکھا۔ جب قرعہ نکالا حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 20 اونٹ رکھے، پھر قرعہ نکالا تو عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 30 اونٹ رکھے، قرعہ عبداللہ کے نام نکل رہا ہے۔ 40 اونٹ رکھے، 50 رکھے، 60 70 رکھے، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر رکھے گئے پھر قرعہ ڈالا تو قرعہ اونٹوں کے نام سے نکلا۔ سارے خوش ہو گئے، اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن عبد المطلب فرمانے لگے میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرعہ ڈالوں گا، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، ایمن بھی دعائیں مانگ رہی ہے، مکہ کے سارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرعہ اونٹوں کے نام سے نکلا۔ اب تیسری مرتبہ جب قرعہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ عبد المطلب تیار ہیں، اگر تیسری مرتبہ قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دوں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانگی ہے۔
جب تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا تو وہ قرہ بھی اونٹوں کے نام نکلا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کہ انا ابن الذبحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ایک ذبیح میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ شادی کو ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ چند دن وہاں رک گئے۔ قافلہ بھی رکا لیکن پھر طبیعت سنبھل نہ سکی تو قافلے والوں نے انہیں وہیں چھوڑا، واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی حضرت عبداللہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں ہیں۔ فرشتوں نے کہا، مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گئے، اے مالک تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی، انا حافظہ وَأَنَا نَاصِرُهُ وَأَنَا كَافِلُهُ، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ کے دل میں یہ خیال تھا، میں اپنے شوہر نامدار کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی قبر پر جاؤں، لیکن جو امانت تھی، اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روک رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آقا کریم کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی، اب ان کے دل میں یہ جذبہ اور یہ احساس اجاگر ہوا، یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے نونہال فرزند کو لے کر، حضرت ایمن جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، ان کو لے کر آپ پہنچی مدینہ المنورہ۔ کچھ عرصہ گزارا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے، جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے، وہ یہی ہے۔ لوگ جوک در جوک دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی، جلدی ہی مکے کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ ابھی مکے سے 150 کلومیٹر فاصلہ باقی تھا، ابوا کا مقام ہے۔ حضرت آمنہ کو سخت بخار ہوا۔ حضرت آمنہ سمجھی یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ایمن کو بلایا، کہا لگتا ہے یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، روتے ہوئے کہا، آنکھیں جھلکنے لگیں، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہونا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا پاک باز بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کی آخری ہجکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم نے ایمن کے ساتھ مل کے اپنی والدہ کو دفن کیا جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المعظمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک انہوں نے حضور کی پرورش کی، کفالت کی۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسند بچھتی تھی۔ ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرزند کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسند کے اوپر بیٹھ جائے، لیکن حضور جب تشریف لاتے تو آپ مسند کے اوپر چڑھ کے بیٹھتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقربا کہتے بیٹا نہ چڑھو، حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے، ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال حضور کی عمر شریف ہوئی، امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔
ابن ہشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا انتقال ہوا صوب میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امڈ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، انہوں نے جس انداز سے کفالت کی، محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان، لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم جب پیغام حق لے کر میدان میں نکل آئے تو گلی کوچوں بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات، مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت بلال حبشی کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روا نہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل نے کہا کہ اب بلا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے مسلح بچھایا، ہاتھ پھیلائے، کہا عرش کے رب، ان آنکھوں کا نور تو کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی تیری بارگاہ سے یہ نہ مانگتی، زندگی طلب نہ کرتی، لیکن اب سوال تیرے نبی کی عزت کا ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں، تکلیفیں آئیں، دکھ آئیں۔ مکے کے چوکوں کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریزگار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، یہ حضرت عمار بن یاسر کے والد تھے، اور حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار بن یاسر کو تختے پہ رکھا گیا، کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، حضرت عمار بن یاسر دکھوں اذیتوں سے دوچار تھے۔ آقا نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، کہا آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے، اس راستے کے اندر مکہ کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی بدنے اطہر پہ اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے، عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو تو دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے اتنے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ آقا کریم کے شفیق چچا بھی انتقال فرما جاتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے دکھڑے کہتے ہیں، وہ بھی انتقال کر جاتی ہے۔ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے، قوم سے پھر سوچا طائف چلتا ہوں، طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید میری آواز پہ وہ لبیک کہہ دیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر 1 مہینے کا سفر طے کر کے طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے اور ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بلائی کا سامان لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی، انہوں نے کہا ہم تیری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کوئی بندہ نہیں تھا زمانے میں جس کو نبوت ملتی تجھے ہی ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، حضور کا دل دکھایا۔ آقا کریم نے فرمایا تم نے مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا وہ تمہاری مرضی، لیکن اتنا میرے سے وعدہ ضرور کرو کہ یہ بات میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں دعوت دین کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، انہیں جب پتہ چلے گا طائف گئے ہیں، طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، وہ تمسخرہ کریں گے، وہ میرا مذاق بنائیں گے، جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھتے پھریں، انہوں نے افشاں کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا محبوبہ کائنات
کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا آقا احد کے دن سے بھی سخت دن کبھی آپ کی زندگی میں آپ پر آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا، ان کے گنڈے دو قطاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے۔ جب میں درمیان سے گزرنے لگا وہ میرے پاؤں پر پتھر مارتے، جب میں پاؤں اٹھاتا دوسرے پاؤں پر پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس سے بیٹھ جاتا تو ان کے دو گنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ احد کے دن جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کریم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے ما فعل عمی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا ان کا پیٹ چاک ہے، ان کا ناک ان کی کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی، ان کا دل نکاڑ لیا گیا، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے، ان کے کان کاٹ لیے گئے۔ آقا کریم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ما فعل عمی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس دو کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا ساتھ نصاری کی لاش پڑی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو۔ امیر حمزہ دو کپڑوں میں اور اسے ایک کپڑا بھی نصیب نہ ہو۔ محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو ایک کپڑا لمبا تھا، ایک کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ حضرت امیر حمزہ کو دے دیتے ہیں اور چھوٹا انصاری کو دے دیں۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈالو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ جب قرعہ ڈالا گیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا، بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ چھوٹا کپڑا جب اس سے حضرت امیر حمزہ کا سر ڈانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ڈانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کپڑا سر کی طرف کر دو اور اذخر نامی گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اتنے غم زدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے، حضور کو سواری سے اٹھا کر نیچے اتارا گیا، سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنیاں آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار، میرے نبی کی آواز سے بھی آواز اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین بھی دوڑتے ہوئے آئے، وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، اور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتے نے اذن مانگا، آقا نے اذن دیا، اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ داستان جو حرم سے چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا، پھر ایک نظر حضور نے امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کر سینے سے لگایا، پھر کہا میں اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور جب خبر پہنچی، آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔
فرمایا حضور نے فرمایا جو گریبان نوچتا ہے، جو منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، جو سینہ کو بھی کرتا ہے، کہا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹے آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہے۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، کبھی حضور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی ہے، کہا سوار بھی دیکھو، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو۔ کبھی سجدے میں حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا کریم سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا، صحابہ حضور کے در پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے تشریف لاتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالات ناگزیر ہوتے بھی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے بھی، صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پر دستک دیتے۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، حضور سے اپنی حاجت کہی، جو 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نبی سے نہیں مانگنا تو پھر کس سے مانگنا ہے؟ کون سی چوکٹ ہے، کس در پہ جولی پھلائیں، کون سا دروازہ ہے کہ کہاں سے جا کے مانگیں؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سرہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سربلند کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا، جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب چادر اوڑھے ہوئے یوں آ گئے تھے۔ حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا تھا، آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکاشفہ، حضور نے چادر کو کھول دیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے میرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جاں گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے یہاں جانے کو تیار تھے، تیاریاں کر رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لبوں پہ یہ لفظ تھے میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں، اگر یہ دنوں پہ پڑتیں تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے تھی کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداز ہو رہی تھیں۔ ایک فرزند ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہم اذھب بصری، کہ اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بنائی اشک لے، میرا محبوب تہ مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے؟ وہ دن بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں، وہ اونٹنی جس پر حضور سواری کرتے ہیں وہ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر جاتی ہے۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا، کائنات اجڑ گئی، جہاں میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم یاد آتے ہیں، لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے امام حسین نے پوچھا میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دھوکے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا حضرت امام حسین میرے لیے بیعت کر لیں۔ اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ، ان سے میرے لیے بیعت لو، اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس
تو وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ انہوں نے رات کی تاریکی کے اندر امام حسین کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت گورنر کا بلانا خیر سے خالی نہیں ہے، بلانا اس میں خیر نہیں ہے، صبح جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ابھی جاؤں گا۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا تم دارالعمارت کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر میں آواز دوں تم دیواریں پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے۔ آپ نے کہا سناؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو گورنر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو، ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات جب امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کشار سے محمدی شیر نکل آیا۔ امام حسین نے اس وقت جو جملے کہے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں۔ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتے تھے، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی، اور کہا کہ یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے۔ اے امیر میرے ساتھ میرے جیسا شخص جھک کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی جو لوگ باہر کھڑے تھے وہ بھی چاقو چبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین واپس پلٹے۔ امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب بائی کا انتظار کر رہی تھیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا حالات بگڑ گئے ہیں، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے۔ صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حسین نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے۔ اس وقت کے دامن میں اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بتاؤں کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، وہ کیا کسی نے حاجی کو لوگ جب مبارکباد دے رہے تھے، اس نے کہا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینے جاتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔ جس کی ولادت مدینے میں ہوئی ہو، جو کھیلتا ہو تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، امام حسین مکۃ المعظمہ پہنچے، وہاں رمضان المبارک گزارا۔ حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے، کوفے سے خط آتے رہے۔ 8 ذو الحج کو امام حسین کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ اکرام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے غم گسار میرے پیارو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ کہا مجھے جانا ہوگا۔ 8 ذو الحج کو لوگ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے،
اور آج تو مکہ المعظمہ میں موجود ہیں۔ کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا۔ تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا۔ تم طواف کعبۃ اللہ کے گرد کرو گے، میں خیموں کا طواف کروں گا۔ ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے۔ تم بوسے لو گے کس کے؟ حجر اسود کے۔ میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا۔ اے لوگو، ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا۔ تم اپنے آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا۔ تم کبھی صفا کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاشیں اٹھاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اونو محمد کے تڑپتے ہوئے لاشیں اٹھانے جاؤں گا۔ لوگو، ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے۔ جب تم حج کر لو گے تمہاری ساج مکمل ہو جائے گی، تم سر منڈوا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری ساج مکمل ہو جائے گی میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا۔ وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجاج کے لیے ہوگا، آبرو ہوگا۔ حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اے بارے لالا نو سناتا، پھر تا روزے جزا اشک بہاتا، پھر امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عزیمت کی داستان رقم کی۔ 10 محرم کا دن تھا، جمعہ کا یوم سعید تھا۔ بیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی، 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ یزید، جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے جرم کیے، جس نے 1700 صحابہ کرام کو مکہ المعظمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے میں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا۔ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی۔ یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، ان آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل ہیں۔ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہے؟ اگر آج کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو۔ تم اپنے قائد، اپنے لیڈر کا نام لیتے ہوئے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو۔ جب ہم اپنے آقا کا نام لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ صاحبو کربلا کا تپتا ہوا منظر ہے۔ اتنے دکھ آ گئے کہ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کائنات کو بنایا، انسانوں کی تخلیق ہوئی تو انسانوں کو پوچھا بتاؤ تم میرے ہوگے؟ سب نے کہا ہاں مالک ہم تیرے ہیں۔ لیکن جب دنیا کو پیدا کیا 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے، ایک حصہ اللہ کی طرف رہ گیا۔ پھر جب عقبہ کو پیدا کیا تو جو 10واں حصہ تھا اس میں سے پھر 9 حصے آخرت کی طرف ہو گئے، جنت دوزخ کے لالچ میں ہو گئے۔ صرف ایک حصہ کہنے لگا کہ نہ ہم جنت کو دیکھتے ہیں نہ دوزخ کو دیکھتے ہیں، مالک ہم تجھے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائشوں امتحانات کو پیدا کیا، تو 10ویں حصے کے 9 حصے اس میں پھر 9 حصے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک حصہ ایسا تھا جس نے گردن جھکا کے کہا زمین و آسمان کی بلائیں بنا کے ہمارے گلے کا طوق بنا دے، پھر بھی ہم تیرے رستے سے نہیں ہٹیں گے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں وہ منظر رقم ہونے والا ہے۔ ایک رغبانی منا میں ہوئی تھی، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔
وہاں دمبا آ گیا، آگے 100 اونٹ آ گئے، لیکن آج امام حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا لوگوں میرا حق پہچانو، میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا لوگوں جلدی نہ کرو، میرے حق کو پہچانو۔ اس وقت روح زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، لوگوں میرے رستے سے ہٹ جاؤ، میرے خون سے اپنے آپ کو ابدی بختیوں کا شکار نہ کرنا۔ بلکہ آپ نے نام لے لے کے فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، نام لے کر کہا تم نے خود ہی خط لکھے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھے۔ آپ نے چمڑے کے تھیلے کو الٹ دیا، کہا یہ تمہارے خط ہیں اور آج تم مکر گئے ہو۔ انہوں نے کہا سیدھی سی بات ہے، یا تو بیعت کرو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ اگر میں نے بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا، اس جائے پناہ کو کیوں چھوڑتا؟ دولت کی تجوریاں کھول دی گئیں، پیشکشیں کی گئیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، جسے صرف حق کی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ پھر جبر کی آندھی چلی، ایک ایک کر کے جان نثار رائے خدا میں قربان ہوتے گئے۔ پھر خاندان نبوت کی باری آئی، حضرت علی اکبر حضرت امام کے جوان صاحب بیٹے رائے خدا میں جان پیش کرتے ہیں، بھتیجے قاسم جان قربان کرتے ہیں، حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں، جو خود جا سکتے تھے وہ خود اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور صاحبو اب جو خود نہیں جا سکتے تھے آپ خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فرات کے کنارے پہ لے جاتے ہیں۔ کہا جو آ سکتے تھے وہ تو قدموں پہ چل کے آ گئے، جو قدموں پہ نہیں چل سکتے تھے اب میں انہیں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ پھر ایک تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہوتا ہے، خون چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے۔ یہ کام آسان نہیں، جگر پارا ہاتھوں میں تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین تنہا رہ گئے، ایک ایک کو رخصت کر رہے تھے، شہادت کا دلہا بنا رہے تھے، لیکن اب امام حسین کو رخصت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا کی طرف ایڑی لگائی۔ خیمے کے اندر جو خواتین تھیں وہ جانتی تھیں جو اس راستے گیا پلٹ کے نہیں آیا۔ اس کی لاشیں حضرت امام اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے، اب اس حسین ابن علی کی لاش کون اٹھائے گا؟ سب نے کہا کہ حسین ابھی نہ جاؤ۔ کہا میں نانے کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ میدان عمل میں گئے اور لوگوں کے سر کاٹ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، یہ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم ناز نے شدہ ہوا کٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظمت کی داستان رقم کی، اور پھر تیروں کی بچھار، ایک تنہا سید زادہ، ہزاروں لوگ چاروں سمت سے ان کے اوپر تیر برسانے لگے، کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا۔ جب امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لاتے ہیں اس وقت آپ کے بدن پر بہت سارے زخم تیروں کے نیزوں کے ہیں، اور جب آپ کے پہرے خاکی کو اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے تھے، وہ تیر جسم میں پیوست تھے۔ اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، جس طرح رحل سے قرآن تشریف لا رہا ہو، حضرت امام حسین جب گھوڑے کی زین سے زمین فرش پر تشریف لائے، وہ تیر جو جسم میں پیوست تھے ہو گئے تھے، خون مشک بوریت کے ذروں پہ بہنے لگا، اسلام کا دل دھرتی کے اوپر سے کائنات رشاں میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ جب خون بن جائے تو سمجھ لینا میرے حسین شہید کر دیے گئے۔
وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہے، آقا کریم کی داڑھی مبارک کے اندر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، بال مبارک الجھے ہوئے ہیں، گھبراہٹ کے اٹھیں کھڑی ہوئیں، کہا کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا، اس شیشی میں جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا۔ آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، امام حسین شہید کر دیے گئے، ادھر امام حسین خون اور خاک میں تڑپ رہے ہیں، آپ کے جسم نازک پہ برچھیوں تلواروں کے ساتھ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ ہوئی، اس نے نیزہ مارا، آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا، خون کا فوارہ پھوٹا، ایک یزیدی نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا اور آپ گھبرا کے گرے، اٹھے پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنی داڑھی پہ لگایا۔ میں اپنے نانے کو یہ رنگ بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب و سادہ و رنگین داستان حرم امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی، آپ کے ماتھے کے اوپر جو نیزہ مارا گیا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھے پھر نیچے گر گئے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو۔ دیکھو اللہ کے بندے، حضرت خلیل نے جو دعا مانگی تھی کہ اے میرے مالک میں اس جگہ پہ اپنی ذریت کو اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس نماز کی اس دعا کی تکمیل کا منظر دیکھو۔ حضرت امام حسین نے اپنا گھر تو لٹا دیا، اپنا خاندان تو لٹا دیا، لیکن آپ نے اس حالات میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا، ان حالات میں بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ امام حسین کے لبوں پہ جو سج رہے ہیں، خون نکل رہا تھا۔ خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، سنان بن نخی آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر گیا بیٹھ گیا۔ امام حسین نے دیکھا کہ ان کے بدن کے اوپر برس کے نشان تھے، تو امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسولہ، میرے اللہ میرے آقا نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا کیا سچ کہا؟ فرمایا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا میرے اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام نے جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم مردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مالک بھائی بیٹے بھتیجے بانجے جان نثار ایان و نثار سب کچھ الٹا کے باز کے بازو کٹا کے، جو جا سکتے تھے انہیں بیچ کے، جو نہیں جا سکتے تھے انہیں خود اٹھا کے لے جا کر کے، یہ خیموں کے اندر بچیاں یتیم ہو گئیں، سہاگ اجڑ گئے، میرے مالک سب کچھ لٹا کے نبی کا گھر اجڑ گیا، ایک ایک پتی جڑ گئی، جن کو بلایا گیا تھا آج ان کی میزبانی تیروں تلواروں نیزوں سے ہوئی، لیکن مالک تو نے دیکھا میری زبان پہ ہائے نہیں آیا، میں نے اف تک نہیں کی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ محبت ہے، یہاں لوگ مصلوب بھی ہوتے ہیں، یہاں لوگ سولی بھی چڑھتے ہیں، حکم ہوتا ہے خبردار اگر آ بھی کی تو صابروں سے نام کاٹ دوں گا۔ کہا مالک اللہم مردن بقضائک، جو تقدیر تھی میں اس پہ راضی ہو گیا، وصبرن علی بلائک، مالک تو نے دیکھا میں نے صبر بھی کیا، تسلیما لامرک، مجھے مالک سے ناراضگی بھی کچھ نہیں، جو تیرا حکم تھا میں نے اس کو تسلیم بھی کر لیا، سبحان ربی الاعلی، مالک تو بڑا ہے، تو بڑا ہے۔ حسین سب کچھ لٹا کے سر کٹا کے بازو کٹا کے گھر اجاڑ کے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تیرے در پہ راضی ہے،
مالک میرے مالک تم بھی بتا کہ تم بھی حسین سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تم بھی حسین سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ آواز آئی اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس میں خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا رو لالا بدن لالا کفن، چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل بھی دریچہ باز کرنا چاہتے ہیں جن کا آقا تو ہے ان ناز کرنا چاہیے۔ امام علی حسین نے وہ تاریخ رقم کی کہ کائنات میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ لوگوں نے قربانیاں تو دی لیکن جو اجتماعی قربانی امام حسین نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کائنات میں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں امام حسین سے سچی کامل اکمل محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔